کسی لکھنے والے نے لکھا تھا کہ جب تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ آپ نے میرٹ پہ کام کرنا ہے تو لوگ آپ سے ضرور ناراض ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ میرٹ پہ نہیں کام کر رہے جو آپ سے ناراض ہوتے ہیں۔ ہم ہر چیز سمجھتے ہیں، ہم ہر چیز ایسا نہیں ہے کہ منہ اٹھایا اور کچھ بھی بول دیا۔ یہ شکایت آ رہی ہیں، یہاں یہ ہوا ہے، مہربانی کریں۔ لیکن جس بندے کو خود اپنی عزت راس نہ ہو اور وہ پیسوں کے پیچھے، وہ شہرت کے پیچھے وہ کچھ بھی کر لے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ کوئی ہضم کرتا ہے تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، اعلیٰ عہدوں تک پہنچتے ہیں، اعلیٰ اداروں تک پہنچتے ہیں، تو ان لوگوں کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی اور وہ عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں میں نے کچھ غلط بولا ہے، آپ لوگوں کے پاس قانونی آئینی حق ہے، آپ ہر حد تک جائیں جو قانونی اور آئینی ہو، جس طرح ہم وہ کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ میری صحافت میں کوئی رپورٹ کرتا ہوں، رپورٹ نہیں ہو رہی، ایکشن نہیں لیا جاتا، تو میں کل جا کے اس کے خلاف کوئی اوور دا رول چیزیں کروں تو یہ مناسب بھی نہیں ہے، اور یہی چیز ہم اگلے سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ باقی ڈر اور خوف کی نہ یہ فیلڈ ہے، نہ اس فیلڈ میں ہم ڈر اور خوف کی وجہ سے چپ ہوں گے۔ کہ اس سے پہلے میں نے اپنے گروپ میں یہ خبر چلا دی تھی کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ نظام میرے خلاف کام کر رہا ہے، میرے CDR نکلوائے جا رہے ہیں، سیکیورٹی اداروں کو، انٹیلیجنس اداروں کو، ہر طریقے کی جہاں جہاں ان کی اپروچ ہے ادھر میرے خلاف محاذ گرم کیا جا رہا ہے۔ میں پہلے بھی کیس بھگت رہا ہوں، عدالت میں میرے کیس چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، قانونی ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کے ساتھ کہیں وہ ہوئی ہے، میرے پاس ثبوت ہوئے، دلائل ہوئے تو میں جیت جاؤں گا، نہ ہوئے تو مجھے سزا ہو جائے گی۔ تو میں تو نہیں ڈرا، نہ میں بھاگا یہاں سے۔ تو میرے نے جب یہ چیز چلائی، یار جو دوست تھے، ساتھی تھے، ہمدرد تھے، انہوں نے کہا کہ آپ انڈر گراؤنڈ ہو جائیں۔ میں نے کہا یار میں کیوں انڈر گراؤنڈ ہو جاؤں، میں نے کیا غلط کیا ہے؟ میں نے تو الٹا کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے مستقبل کی نسلوں کا سودا ہے۔ یہ 2 نمبر طریقے سے جو پالیسیاں بن رہی ہیں، یہ 2 چارج جو لوگوں نے لے رکھے ہیں، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، یہ کل ان کے لیے درد سر بنے گا۔ ٹکے کے صحافی ہمارے خلاف بات کرتے ہیں، ہماری کرپشن پر بات کرتے ہیں، ہمارے ڈوئل چارجز پر بات کرتے ہیں، اور ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا ایک کارندہ خاص گیا ہوا ہے ٹریننگ پہ، اور جیسے ہی وہ آئے گا اسی کو فائنانس سیکرٹری بنا دیا جائے گا، تب تک ایڈیشنل چارج لیا جائے گا، کوئی نیوٹرل سیکرٹری نہیں آنے دیا جائے گا۔ پسند خان صاحب جیسا سیکرٹری جو سینئر ترین سیکرٹری ہے OSD کر دیا جائے گا۔ حافظ طاہر صاحب کتنے مہینوں سے OSD ہیں، ان کو سائیڈ لائن کر دیا جائے گا۔ ان کو تو چلو چھوڑیں، صوبائی وہ ہیں، پاس گروپ کے یہاں پہ کتنے OSD پھر رہے ہیں، 20 سے زائد مبینہ طور پر سیکرٹری آپ کے OSD ہیں، اور یہاں پہ چہیتے 2 چارج لیے پھر رہے ہیں۔ مطلب مجھے پتا ہو کہ یار یہ شخص ہے، اس کا اپنا کیلی پر ٹھیک نہیں ہے، یہ متنازع ترین آدمی ہے، اس پر کیسز رہے ہیں، نیب زدہ آدمی ہے، اس کو آپ مسیحا بنا کے پیش کرو۔ جو شخص آکسفورڈ گیا ہو کرپشن کے کیس کے ڈر کی وجہ سے بھاگ کے، وہ آ کے مجھے آپ مسیحا بنا کے پیش کرو گے، اور اس کو آپ آئیڈیل بناؤ گے اور کہو گے کہ یہ یہاں پہ ریفارمسٹ ہوگا؟ تو نہیں بھائی، ہم بے وقوف ہو سکتے ہیں، اتنے نہیں ہو سکتے۔ میں اب کس کا نام لوں یہاں پہ؟ یہاں بڑے بڑے خود کو پتہ نہیں DIG کہنے والے، ڈائریکٹر کہنے والے، 20 گریڈ کے لوگ ملوث تھے میرے اس میں، اور اپنے نمبر بڑھا رہے تھے۔ ہاں بھائی اٹھا لیا ہے، کہاں حوالے کریں، کدھر بھیجیں، کدھر وہ کریں، ٹھیک ہے، فلاں کو بول رہا ہے، فلاں کو بول رہا ہے، کدھر SP ملوث ہے، کدھر SSP ملوث ہے۔ یہ تو خدا کا فضل اور کرم ہے کہ ہم آتے ہیں، ہمیں 2-4 لوگ جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق۔ کسی لکھنے والے نے لکھا تھا کہ جب تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ آج میں بات کروں گا
اپنے اغوا پر، اپنے لاپتہ ہونے پر۔ یہ وہ ایشو ہے جس کی وجہ سے میں صحافت میں آیا۔ میری فیلڈ کوئی اور تھی، میں کسی اور جانب گامزن تھا، لیکن جب میں نے بلوچستان کے معروضی حالات دیکھے، جب میں دیکھتا تھا کہ اتنا اگنور کرتا ہے میڈیا بلوچستان والوں کو، تو میں اس فیلڈ کی جانب آیا۔ اور اس میں بھی جو کور چیز تھی وہ میرے دل کے قریب تھی، وہ ہیومن رائٹس وائلیشن تھی۔ کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ میرے وہ کیا کہتے ہیں کلوزلی تھا۔ پھر اس طریقے سے کرائم رپورٹنگ، یہ دو چیزیں جو تھیں یہ میرے دل کے قریب تھیں، تو اسی وجہ سے ہم صحافت میں گئے۔ اور جو یہ کچھ ہوا، لاپتہ ہونا یا اغوا ہونا، یہ طے تھا۔ یہ ایسا نہیں ہے، نہ یہ پہلی بار ہوا ہے، خدا کرے کہ یہ آخری مرتبہ ہی ہو، لیکن آپ نہیں خوش کر سکتے ہو۔ یا اگر آپ نے میرٹ پہ کام کرنا ہے تو لوگ آپ سے ضرور ناراض ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ میرٹ پہ نہیں کام کر رہے جو آپ سے ناراض ہوتے ہیں۔ ہم ہر چیز سمجھتے ہیں، ہم ہر چیز، ایسا نہیں ہے کہ منہ اٹھایا اور کچھ بھی بول دیا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی انسان کی نہ دل آزاری مفت میں کی جائے، نہ کسی کے خلاف کچھ کہا جائے، اسپیشلی جو پریسٹیجیس پوزیشنز پر ہوں، جو اعلیٰ عہدوں پر ہوں، کہ یار اگر ہم اس کے خلاف کچھ بولیں گے تو نیچے ماتحت اس کے بارے میں کیا رائے رکھے گا۔ لیکن وہ شخص جب خود ہر چیز میں ہر حد پار کر جائے تو پھر تکلیف ہوتی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم پہلی دفعہ ایکسٹریم پر جاتے ہیں، نیور۔ ہم اشاروں، کنایوں، ان چیزوں میں کرتے ہیں کہ یہ شکایت آ رہی ہیں، یہاں یہ ہوا ہے، مہربانی کریں۔ لیکن جس بندے کو خود اپنی عزت راس نہ ہو اور وہ پیسوں کے پیچھے، وہ شہرت کے پیچھے وہ کچھ بھی کر لے، تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور اس میں میری ذات کا تو ایشو نہیں ہے، سوسائٹی کا ایشو ہے، صوبے کا ایشو ہے، ملک کا ایشو ہے۔ تو ایسا ہی تھا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں جو بھی بات کرتا ہوں میری کوئی اسپیسیفک نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں بات کروں گا، اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا۔ نہیں بھائی، جو اعلیٰ عہدوں پر ہوگا ہم ان کے خلاف بات کریں گے اگر وہ کچھ غلط کریں گے نا۔ اب آپ کہو کہ کریں ہی نا، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ اب کل اس کے خلاف، آج اس کے خلاف، کل وہ عہدے دار تھے، آج موجودہ والے ہیں، تو ان کے خلاف بات تو ہوگی۔ اب کوئی ہضم کرتا ہے تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، اعلیٰ عہدوں تک پہنچتے ہیں، اعلیٰ اداروں تک پہنچتے ہیں، تو ان لوگوں کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی اور وہ عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں میں نے کچھ غلط بولا ہے، آپ لوگوں کے پاس قانونی آئینی حق ہے، آپ ہر حد تک جائیں جو قانونی اور آئینی ہو، جس طرح ہم وہ کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ میری صحافت میں کوئی رپورٹ کرتا ہوں، رپورٹ نہیں ہو رہی، ایکشن نہیں لیا جاتا، تو میں کل جا کے اس کے خلاف کوئی اوور دا رول چیزیں کروں، تو یہ مناسب بھی نہیں ہے، اور یہی چیز ہم اگلے سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ باقی ڈر اور خوف کی نہ یہ فیلڈ ہے، نہ اس فیلڈ میں ہم ڈر اور خوف کی وجہ سے چپ ہوں گے۔ اب انسان ہے، ہر انسان کے ساتھ جو جان ہے، جسم کو سانس آ رہی ہے، اس کو دکھ بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، درد بھی ہوتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے جب سسٹم پورا آپ کے پیچھے پڑ جائے، تکلیف تو ہوتی ہے، مینٹلی ٹارچر تو ہوتا ہے، لیکن آپ نے گزارا تو کرنا ہے اسی سوسائٹی میں۔ اب آپ نے فیلڈ ہی وہ چنی ہو جہاں پہ آپ نے ہر وقت ہی خطرات مول لینے ہیں۔ خطرات جو پیدا کرتے ہیں ان کا ایشو نہیں ہے کہ ہم وہ رپورٹ کرتے ہیں، ہمارے لیے ایشو ہے۔ خیر، یہ تھی تمہید۔ اب آتے ہیں اصل بات پر۔ 2 روز قبل جناح روڈ، اس کے ہی آس پاس میرا دفتر ہے، ہم کہیں گئے ہوئے تھے افطاری پر۔ بعد میں یہاں پر آئے تو میں ادھر باہر رک گیا کسی کام کے سلسلے میں، باقی میرے جو بھائی لوگ تھے وہ چلے گئے اندر۔ تو مجھے کال آتی ہے کہ بھائی کوئی جہاں پہ ہم مطلب ہیں وہاں اس کے جو منشی ہیں یا اس کو سنبھالنے والے ہیں، کہ ایک بندہ آیا ہوا ہے، وہ بول رہا ہے مجھے اس نے بھیجا ہے، میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہوں، تو آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ تو میں ادھر بزی ہوں، تو میں اسے کہتا ہوں کہ یار ابھی تو میں تھوڑا سا بزی ہوں، تو ابھی معذرت، ان کو کہیں کہ پھر آپ کبھی آئیں، کیونکہ اکثر لوگ آتے ہیں، کسی کی کوئی خبر ہوتی ہے یا کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں، بینگ اے صحافی کتنی ریگولیرٹی ہوئی ہے، کیا
وہ ہو رہی ہے تو ہم وہ رپورٹ کریں گے۔ اچھا، میں ادھر گیا ہوا ہوتا ہوں، یہ بھائی لوگ جو میرے تھے یہ یہاں سے نکلتے ہیں جنا روڈ سے، تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ ان کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں، یہ جوائنٹ روڈ پر جاتے ہیں، آگے کچھ اور نفری بلائی جاتی ہے، وہ ان کی گاڑیوں کو روکتے ہیں اور ان کے جو ہیں آنکھیں ہیں وہ اس پہ پٹی چڑھائی جاتی ہے، اور پھر یہ اس کے بعد دوبارہ جو ایک میرا مطلب بھائی تھا، ایک دو اور اس کے ساتھ تھے، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، بھائی کو اپنے ساتھ یہ رکھتے ہیں، یہ گھماتے ہیں اسے یہاں پہ، پھر یہ آتے ہیں اطراف میں ہی گھما رہے ہوتے ہیں، پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ میری لوکیشن ٹریس کرتے ہیں کہ بھائی یہ یہاں پہ ہی کہیں جنا روڈ کے ہی آس پاس ہے، تو بھائی کو ساتھ یہ تفتیش بھی جو اس کی ہوتی ہے کر رہے ہوتے ہیں، اور پٹی بھی انہوں نے اس کی آنکھوں پہ کالی باندھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کی ایج محض 20-22 سال ہے، اور اس کا گناہ صرف یہ ہے کہ وہ میرا بھائی ہے، اور اس کا گناہ یہ ہے کہ وہ بھی کوئی وہ نہیں ہے، وہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس کی کوئی کسی بھی حوالے سے پارٹیسپیشن نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ میرا رشتہ دار ہے، میرا بھائی ہے، تو وہ اس سسٹم میں جسٹیفائی ہو جاتا ہے اس کو زد و کوب کرنا۔ تو میں اس وقت گلی سے آتا ہوں، انٹر ہوتا ہوں، تو یہ گاڑی ہوتی ہے، کالے شیشے وغیرہ ہوتے ہیں، یہ تھوڑا شک محسوس ہوتا ہے، لیکن کیونکہ اس سے پہلے میں نے اپنے گروپ میں یہ خبر چلا دی تھی کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ نظام میرے خلاف کام کر رہا ہے، میرے CDR نکلوائے جا رہے ہیں، سیکیورٹی اداروں کو، انٹیلیجنس اداروں کو، ہر طریقے کی جہاں جہاں ان کی اپروچ ہے ادھر میرے خلاف محاذ گرم کیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا ہے میں ایک عام سٹیزن ہوں، عام آدمی کی بات کرتا ہوں، نہ میرا کوئی بلیک میلنگ کا دھندا ہے، نہ میری کوئی کرپشن ہے، نہ میری کوئی کمزوریاں ہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں یہاں اگلے کا لمحے کا پتہ نہیں ہے، تو اس میں ہم کیوں ضمیر بیچیں، اس میں ہم کیوں کسی کا حق کھائیں، کیوں کچھ خیانت کریں۔ ہاں کہیں نہ کہیں فیور کسی کے لیے غریب کے لیے لی بھی جاتی ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا ریکویسٹیں کر کے، لیکن میں نے موجودہ وزیر اعلیٰ اس کو کہا ہے کہ آپ یہ غلط فہمی چھوڑ دیں کہ شاید آپ نے باقی ادھر ادھر سے کہ 2 دن آپ کی وہ ہے، اگلے دن آپ لوگوں کا پھر یارانہ ہے، ہم وہ نہیں ہیں، ہم نہ دوستی والے ہیں نہ دشمنی والے ہیں، ہم کام کے ساتھ مخلص ہیں، ہماری کسی سے نہ تلخی ہے نہ کسی کو ہم تکلیف دینا چاہتے ہیں، لیکن سسٹم جب خلاف ہو گیا ظاہری بات ہے، اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ایک طرف سے یہ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں ایشو نہیں ہے، بس آپ نے یہ کیا، میں نے کہا اگر آپ کو لگتا ہے میں نے کوئی رپورٹ کی ہے جو خلاف ہے، جو آپ کہتے ہو میں نے کسی پہ الزام لگایا ہے، جھوٹ بولا ہے، بہتان تراشی کی ہے، آپ مجھ سے FIA کے تھرو NCCI کے تھرو آ کے ہر چیز وہ کریں، یہ ان کی ڈومین ہے NCCI والوں کی، کون سی قانون سازی اس کے لیے نہیں کی گئی، لیکن نہیں، کیونکہ سسٹم جب خلاف ہو جاتا ہے آپ کو ہر طرح سے زد و کوب کیا جاتا ہے، ہر ادارے کو ملایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، میں پہلے بھی کیس بھگت رہا ہوں، عدالت میں میرے کیس چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، قانونی ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کے ساتھ کہیں وہ ہوئی ہے، میرے پاس ثبوت ہوئے، دلائل ہوئے تو میں جیت جاؤں گا، نہ ہوئے تو مجھے سزا ہو جائے گی، تو میں تو نہیں ڈرا، نہ میں بھاگا یہاں سے، تو میرے نے جب یہ چیز چلائی، یار جو دوست تھے، ساتھی تھے، ہمدرد تھے، انہوں نے کہا کہ آپ انڈر گراؤنڈ ہو جائیں، میں نے کہا یار میں کیوں انڈر گراؤنڈ ہو جاؤں، میں نے کیا غلط کیا ہے، میں نے تو الٹا کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے مستقبل کی نسلوں کا سودا ہے، یہ 2 نمبر طریقے سے جو پالیسیاں بن رہی ہیں، یہ 2-2 چارج جو لوگوں نے لے رکھے ہیں، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، یہ کل ان کے لیے درد سر بنے گا، ہمیں پتہ ہے کہ ODA میں کیا کارنامے لوگوں نے انجام دیے، PDMA میں کیا دیے، جیل خانہ جات میں کیا دیے، فائنانس میں کیا دیے، ہمیں ہر چیز کی خبر ہے، اور ہم اس میں سے کچھ رپورٹ کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب کسی شخص کو دیکھ کی پہچان کرنی ہو نا، تو وہ جب اپنی پیک پر جائے نا، تو تب دیکھو کہ وہ اصل کیا ہے، کیونکہ پہلے اس کے پاس نہ طاقت ہوتی ہے، نہ اپروچ ہوتی ہے، نہ پیسہ ہوتا ہے، تو اس وقت وہ اپنی اصلیت دکھاتے ہیں، تو یہاں پہ بھی یہی ہوا، یہ جو چھوٹے چھوٹے ذہن کے لوگ بڑے عہدوں تک گئے، بڑے ہاؤسز تک گئے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہاں یہ 2 ٹکے کے صحافی ہمارے خلاف بات کرتے ہیں،
ہماری کرپشن پر بات کرتے ہیں، ہمارے ڈوئل چارجز پر بات کرتے ہیں، اور ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا ایک کارندہ خاص گیا ہوا ہے ٹریننگ پہ، اور جیسے ہی وہ آئے گا اسی کو فائنانس سیکرٹری بنا دیا جائے گا، تب تک ایڈیشنل چارج لیا جائے گا، کوئی نیوٹرل سیکرٹری نہیں آنے دیا جائے گا۔ پسند خان صاحب جیسا سیکرٹری جو سینئر ترین سیکرٹری ہے او ایس ڈی کر دیا جائے گا۔ حافظ طاہر صاحب کتنے مہینوں سے او ایس ڈی ہیں، ان کو سائڈ لائن کر دیا جائے گا۔ ان کو تو چلو چھوڑیں، صوبائی وہ ہیں، پاس گروپ کے یہاں پہ کتنے او ایس ڈی پھر رہے ہیں، 20 سے زائد مبینہ طور پر سیکرٹری آپ کے او ایس ڈی ہیں، اور یہاں پہ چہیتے 2 چارج لیے پھر رہے ہیں۔ کون؟ ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہم نے یہ رپورٹ کیا ہے۔ وہ 20 جو سالوں سے اذیت سہ رہے ہیں، کس کس کیفیت سے گزر رہے ہیں، سالوں سے ان کو سائڈ لائن کیا ہوا ہے، اس کا کوئی وہ نہیں ہے، اور چہیتے ہیں ان کو ڈوئل چارجز، وہ بھی اہم ترین عہدوں کی۔ یہ ریگولیرٹی نہیں ہے، یہ ظلم ہے، اس کو رپورٹ کرنا ظلم ہے۔ اور پھر جو ماڈل اے آئی ماڈل لے آئے ہیں اپنے چہیتوں کو، مطلب مجھے پتا ہو کہ یار یہ شخص ہے، اس کا اپنا کیلیپر ٹھیک نہیں ہے، یہ متنازع ترین آدمی ہے، اس پر کیسز رہے ہیں، نیب زدہ آدمی ہے، اس کو آپ مسیحا بنا کے پیش کرو۔ جو شخص آکسفورڈ گیا ہو کرپشن کے کیس کے ڈر کی وجہ سے بھاگ کے، وہ آ کے مجھے آپ مسیحا بنا کے پیش کرو گے، اور اس کو آپ آئیڈیل بناؤ گے اور کہو گے کہ یہ یہاں پہ ریفارمسٹ ہوگا؟ تو نہیں بھائی، ہم بے وقوف ہو سکتے ہیں، اتنے نہیں ہو سکتے۔ آپ یہی چیز بناتے، محمد علی صاحب چیئرمین سی ایم آئی ٹی اس کی سربراہی میں ہوتا، ہمیں یقین ہوتا، حبیب الرحمان جامور صاحب جیسے لوگ ہوتے، ہمیں یقین ہوتا۔ ان لوگوں پر ہم یقین کریں کہ یہ سسٹم ٹھیک کریں گے، یہ نوجوانوں کا مستقبل سنواریں گے؟ تو نہیں بھائی، ہر بندے کا جو ایکشن ہے نا، وہ ثابت کرتا ہے کہ وہ کیا ہے، اس کا ایکشن ہی بتاتا ہے نا کہ اصل وہ کیا ہے۔ اب میں یہاں باتیں اچھی کروں اور میرا ایکشن، میرے جو الفاظ ہیں بالکل ہی اس سے مختلف ہو، تو لوگ کہیں گے کہ یار، وہ کہتے ہیں نا کہ ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ تو بھائی صاحب یہاں پہ یہ نظام ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں، ہیومن رائٹس وائلیشن پہ ہم نے بات کی، ہم پھر مختلف موضوعات پہ آپ کو پتہ ہے وہ بات کرتے ہیں جو ہمیں صحیح لگتا ہے۔ ہم قتل و خون، یہ دہشت گردی، ایون میں کہتا ہوں کہ اس کی عام آدمی کی ذات نفس بھی مجروح کی جاتی ہے تو وہ اس کا قتل ہے، نہیں ہے، ہمیں کوئی وہ ایشو نہیں ہے، اور نہ ہی، اور مجھے خبر یاد ہے، میں کسی کی خاطر کسی بندے پہ نہ بہتان تراشی کروں گا، نہ الزامات لگاؤں گا، نہ اس کا کیریئر خراب کروں گا۔ مجھ سے کہیں غلطی ہو بھی جائے گی نا، میں خود جاؤں گا اس کے پاؤں پڑوں گا، ٹھیک ہے، اس کے منت ترلے کروں گا اگر مجھ سے کہیں زیادتی ہوگی کہ یہ شخص صحیح تھا، میں نے اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی۔ ہم تو الٹا یہ اتنی بے ضابطیاں کرتے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ یار پردہ رکھا جائے، پردہ رکھا جائے۔ ہمیں پتہ ہے یہاں پہ کیا بیچلر پارٹیاں ہوتی ہیں، کیا کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم بہت وہ کرتے ہیں، ہم خود گناہ گار لوگ ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ، لیکن جہاں پہ کسی کے ایکشن کی وجہ سے پوری سوسائٹی، فیوچر جنریشن پہ ایفیکٹ ہو، تو وہاں تکلیف ہوتی ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کو ہتھیلی پہ رکھ کے یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ کام ہم لاہور اسلام آباد میں بھی بیٹھ کے کر سکتے تھے، ایزی تھا، اتنا ٹینشن بھی نہیں تھی، لیکن یہاں جب ہم رہتے ہیں چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے، نوجوان کس کیفیت سے گزر رہا ہے، تاجر کس کیفیت سے گزر رہا ہے، عام آدمی کس کیفیت سے گزر رہا ہے، کیوں وہ چیز ہم خود فیس کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ پہ زمین تنگ کر دی جاتی ہے۔ میرا گناہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے، بلوچستان کے بہت سارے لوگ، چاہے سیاستدانوں ہوں یا بیوروکریٹ ہوں، انہوں نے اپنی فیملیاں بیرون ملک سیٹل کی ہوئی ہیں۔ ان کا کیا ہے، یہاں آتے ہیں، چھکے لگاتے ہیں، پھر باہر شفٹ ہو جاتے ہیں، پیسہ وہاں پہ سارا کالا دھن جاتا ہے مبینہ طور پہ۔ تو کیا ان کی اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے، ان کی اتنی ارننگ ہے کہ وہ اپنے خاندان کو وہاں لے بھی جائیں اور اعلیٰ پڑھائیں لکھائیں بھی، اور لیوش لائف سٹائل بھی ہو جو شاید پرنس کا نہ ہو؟ تو وہ کیا ہے، وہی آپ کے بلوچستان کا پیسہ ہے۔ ہمارے پاس ریسورسز کی کمی نہیں ہے، نیت کی کمی ہے۔ اور ادھر سے ہمارے سیاسی لوگ، وزیر اعلیٰ صاحب، ہم اسے بات کریں کہ یہ ایسا نہیں ویسا ہے۔ کیا گناہ ہے کہ ہم نے کہا کہ یار
مزدوروں کے بچوں کے نام پہ یہاں پہ تاجروں کے بچے بھیجے گئے، افسروں کے بچے بھیجے گئے۔ ہم نے کہا 30,000 مشن تھا آپ لوگوں کا کہ آپ نے لے کے جانے ہیں بیرون ملک نوجوان، آپ لوگوں نے کہا اربوں روپے آپ لوگ اس پہ لگا رہے ہو، کتنے آپ لوگوں نے بھیجے ہیں؟ جو اسکیم تھی اس میں فراڈ ثابت ہو رہا ہے، یہ گناہ ہے ہمارا۔ بجائے آپ لوگ ایکشن لیتے کہ ہاں نشاندہی کی ہے اس نے، عبرت کا نشان ان کو بناؤ، لیکن نہیں، کیوں بول رہا ہے؟ دکھ تو یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے اسلام آباد کی پارٹیاں، لاہور کی پارٹیاں، پشاور کی پارٹیاں لائی جاتی ہیں، کمپنیاں لائی جاتی ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، صرف نام مزدور کے بچے کا ہے، یوتھ کا ہے، بے روزگار نوجوان کا ہے۔ اب ہم یہ کہیں کہ بھائی حالات سازگار، اس میں ہم کیا کہیں؟ اس میں آپ بتاؤ کہاں امید پڑ جاتی ہے؟ تو بھائی جب آپ کے سارے سافٹ ویئر متنازع ترین کمپنیاں ڈیولپ کریں گی، آپ متنازع ترین لوگ ہوں گے، تو اس میں کیا ٹھیک ہوگا؟ تو مجھے جو بات ہم کر رہے تھے کہ بھائی کو انہوں نے کالی پٹی چڑھائی ہوئی تھی، پھر جب مجھے دیکھا بھائی کو وہ کیا، میری کالی پٹی مجھے لگائی، لے گئے ایک دور دراز علاقہ تھا، بھی میں کس کس کو وہ کروں تو اچھا نہیں لگتا، لیکن اوورآل بات ہم آتے ہیں کہ سسٹم ہمارا ہر ادارہ، سوری ٹو سے، سب سے پہلے میڈیا سے بات کرتے ہیں، ہم بہت کمپرومائز ہو چکے ہیں، اکا دکا اچھے لوگ ہیں، ورنہ کیا ہوتا ہے؟ یہی ہے نا کہ آج کسی کو جو عہدہ دیتے ہو، اسپیشلی یہ ہمارے جو ہیں روز آئے روز ڈیل کرتے ہیں ادھر ادھر، کہ اسے آپ کہو کہ میں آپ کو پوزیشن وہ کر رہا ہوں، آپ نے مجھے اتنا پیسہ دینا ہے یا وہ کر دینا، وہ کچھ بھی کرے گا، کچھ نہیں ہوتا ان کے اس میں، وہ ہر ظلم کرے گا، ہر زیادتی کرے گا، قتل و غارت کرے گا، جیسے تیسے اس نے پیسہ برابر کر کے دینے ہوتا ہے، سسٹم ماڈل ایسا بنا ہوا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ چیز تو یہی ہے کہ ایک دنیا اور بھی ہے، جتنا بھی ظالم انسان ہو کبھی کبھی اس کا ضمیر جاگتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ لوگ یا تو وہ جو معصوم مظلوم لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، یا تو یہ نشے شروع کرتے ہیں خود کو سکون دینے کے لیے، کوئی شرابیں پی رہا ہے، کوئی کوک پی رہا ہے، آج تو اتنے نشے آ گئے مجھے تو اتنوں کے نام نہیں پتا، یا پھر جو ایکسٹریم پر ہو جاتا ہے نا، پھر وہ سوسائڈ کرتا ہے۔ سوسائڈ کی بہت ریزن ہوگی، ایک بڑی ریزن ہمارے سسٹم میں اب یہ زیادتیوں والی بھی ہے کہ ہم اگلے کو خوش کرنے کے لیے معصوم مظلوم لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، پھر بعد میں جب ہمارے سینسز وہ ہوتی ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہم نے تو کر دیا ظلم زیادتی، پھر وہ ہمیں اندر ہاؤنٹ کرتا رہتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کسی سے ناانصافی کرو گے تو اس دنیا میں خدا کا یہ اصول ہے کہ آپ اس کو فیس کرو گے، آخرت کا حساب کتاب تو ہوگا ہی ہوگا۔ تو یہی نظام یہاں چل رہا ہے، اس کو ٹھیک کیا جائے۔ میں اب کس کس کا نام لوں یہاں پہ؟ یہاں بڑے بڑے خود کو پتہ نہیں ڈی آئی جی کہنے والے، ڈائریکٹر کہنے والے، 20 گریڈ کے لوگ ملوث تھے میرے اس میں، اور اپنے نمبر بڑھا رہے تھے۔ ہاں بھائی اٹھا لیا ہے، کہاں حوالے کریں، کدھر بھیجیں، کدھر وہ کریں، ٹھیک ہے؟ فلاں فلاں کو بول رہا ہے، فلاں فلاں کو بول رہا ہے، کدھر ایس پی ملوث ہے، کدھر ایس ایس پی ملوث ہے۔ یہ تو خدا کا فضل اور کرم ہے کہ ہم آتے ہیں، ہمیں 2-4 لوگ جانتے ہیں، یہ تو آپ لوگوں کی مہربانی ہے۔ میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آواز اٹھائی، اور میں آپ لوگوں کا احسان مند ہوں، اور یہ میرا انشاءاللہ وہ ہے جس کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی، میرا پلیٹ فارم آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہم نے سینسر نہیں وہ کیا، ہم نے اپنے مخالف ترین لوگوں کی بھی اچھائی تھی اچھائی بیان کی، برائی تھی برائی بیان کی۔ جو بھی ہو کام میں ہم کوشش کرتے ہیں ضمیر کے مطابق کریں، لیکن مجھے بہت دکھ ہوا کہ یار کیا یہ سی ایس ایس ہے آپ لوگوں کا، یہ سی ایس ایس کر کے آئے ہو آپ، یہ آپ لوگ 20 گریڈ تک یہ ایم سی کی ہوئی ہے، ایس ایم سی کی ہوئی ہے، یہ ہے آپ لوگوں کا کیلیپر؟ آپ لوگوں کا صرف اچھے 2 پیس پہن لینا، اینک لگا دینا، ایل وی کے جوتے پہن لینا، یہ ہے آپ لوگوں کی ڈیوٹی؟ بہت، میں کہہ نہیں رہا، میں نے ایک بات کی، اس میں کچھ لوگ تھے جن کا اخلاق بہت اچھا تھا، جو ہمارا پلیٹ فارم ہے دیکھتے بھی تھے،
ظاہری بات ہے تھوڑی سوسائٹی ہے، سوشل میڈیا، انسان آ ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں۔ بہت اچھے لوگ بھی ان میں کچھ تھے، بہت بدتمیز بھی ان میں کچھ تھے۔ تو ہر بندہ اپنی وہ شو کرتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ زیادہ وفادار بننے کا شوق ہوتا ہے، 100 مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن انسان دیکھتا ہے کہ یار کیا کیا ہے، کیا میں کسی کے ساتھ ناانصافی تو نہیں کر رہا، ناجائزی تو نہیں کر رہا۔ ایک صاحب نے تو مجھے پورا کہ بھائی کیا کیا ہے آپ نے کہ پورا نظام آپ کے خلاف ہے۔ میں نے کہا مجھے ہی نہیں سمجھ آ رہی میرا گناہ کیا ہے۔ میں کوئی دہشت گردی کرتا ہوں، دہشت گردوں کا سہولت کار ہوں، میں یہاں پہ کیا کہتے ہیں اربوں خربوں وہ کرتا ہوں، میں نے یہاں کوئی اپنی عیاشیوں کے اڈے کھولے ہوئے ہیں، میں نے یہاں پہ کون سا جرم کیا ہوا ہے جو یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی اور مجھ پہ غصہ کیا ہے۔ لیکن ہر ایک نے اپنی پوزیشن بچانی تھی نا، تو بس کوشش یہی تھی کہ عبرت کا نشان بنانا ہے۔ میں نے کہا مجھے آپ عبرت کا نشان بنا سکتے ہو، عام آدمی ہوں، اور یہ میں نے پہلے بھی کہا نا، کئی صحافی آتے ہیں موبائل پھینک دیتے ہیں، اپنا ادھر مزاحمت کرتے ہیں ادھر کرتے ہیں۔ بھائی میں نے کہا ہم نے کچھ غلط ہی نہیں کیا، ہم غلط لوگ ہی نہیں ہیں، ہمارے موبائل بھی یہ ہیں، ہمارا پرس بھی یہ ہے، جو آپ لوگوں نے کرنا ہے آپ دیکھو، ڈرے وہ جو غلط ہو، ہم نے کچھ غلط ہی نہیں کیا تو ہم کیوں ڈریں، ہم یہاں عام ہی پھرتے رہتے ہیں۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ لوگ ہمیں سال رکھو مہینوں رکھو، آپ لوگوں کی مرضی ہے، لیکن میں مطمئن ہوں، میں نے کہا میں نے جو بولا ہے میرے پاس اس کا ثبوت بھی ہوگا، میرے پاس اس کی دلیل بھی ہوگی، ایسا میرا وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی کا وہ تھا کہ کسی کے اشارے پر کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے کسی کے اشارے پر کر رہا ہے، نہیں بھائی، اللہ وہ دن نہ لائے کہ میں کسی کا جو ہے نا پٹھو بن کے کام کروں، نیور۔ تو یہ چیزیں ظلم اور زیادتیاں، یہ میں بھی شاید کسی گروپ کا بن کے اگلے کی ایسی کی تیسی پھروا سکتا ہوں، لیکن نہیں بھائی، آخرت یاد ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ آخرت میں جو جواب میں نے دینا ہے دنیا میں بھی میں نے دینا ہے۔ یہاں پہ میرا یقین خدا پہ اور زیادہ وہ ہو گیا کہ اس میں جب پورا نظام میرے خلاف کام کر رہا تھا کہ اسے عبرت کا نشان بنانا ہے، ہر ادارہ تقریباً یہاں جہاں تک ہمارے بڑے لوگوں کی اپروچ تھی، انہوں نے کہا بس سکھاؤ اس کو سبق، کیوں بولتا ہے، جب سارے چپ ہیں تو اس کو بڑا شوق ہے بولنے کا۔ تو ہم نے کہا یار ہم نے کیا غلط بولا۔ تو یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے، میرے ساتھ تو نہیں ہوا کہ آپ کو اٹھایا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، کوئی بدتمیز سا آدمی جو ایس ایچ او ہو یا دوسرا ڈپٹی ڈائریکٹر ہو یا دوسرا ہو، وہ کہتا ہے کہ وہ اپنی گریس تو اس نے رکھنی ہوتی کہ میں باہر جاتا ہوں، آپ اس کو لگاؤ 2-3، اس کی عزت نفس مجروح کرو، اس کو تکلیف دو۔ یہاں تک ہوتا ہے کہ آپ کے پرائیویٹ پارٹس کو جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے، اس کے تھرو تشدد کیا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے، برا نہ کر کے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، ہر طریقے کا ظلم ہماری سوسائٹی میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے اچھے کچھ لوگ تھے جنہوں نے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے، یا جیسے ہی خبر چلی، ایک اور اہم بات اس کی کہ بھائی جب بھی کوئی شخص لاپتہ ہونا، اس کی آس پاس والے اکثر لیٹ کرتے ہیں، آواز فوراً اٹھا دو، اس سے فرق پڑتا ہے، اگلا بھی کانشیس ہوتا ہے۔ اب وہ چاہے وزیر اعلیٰ ہو، چاہے اس کا پرنسپل سیکریٹری ہو، چاہے وہ آئی بی کا ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، پولیس کا ہو، یا جس کو بھی انہوں نے خوش کرنا تھا نا، تمام بڑے لوگ وہ کیا کہتے ہیں سٹیپ ٹو سٹیپ ان کو وہ کی جاتی تھی، ہاں سر یہ ہو گیا، وہ آگے بتاتا یہ ہو گیا، ہر ایک اپنی نوکری پکی کرنا چاہتا تھا۔ کیس نہیں دے گا، کیس کیا ہے، نہیں، خوش کرنا ہے، بڑے لوگوں کو خوش کرنا ہے کہ ہم نے کامیابی سے اس صحافت کے طالب علم کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے اٹھا لیا ہے، بھائی لاپتہ کر دیا، بتاؤ کرنا کیا ہے اس کے ساتھ۔ کبھی کہتے تھے یہاں شفٹ کرو، کبھی کہتے تھے یہاں شفٹ کرو، کبھی کہتے تھے یہاں شفٹ کرو، جو مبینہ طور پر میری سینسز کام کر رہی تھی، پتہ چلتا تھا، کیونکہ میں نے ایک دن پہلے یہ خبر چلائی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے یہ کچھ کرنے جا رہے ہیں، یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے اور ان کے سرپرست یہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب یہ چیز ہوئی اور اٹھی، اور جو ہمارے سپورٹر تھے، دوست تھے، ساتھی تھے، ہم پہ اعتماد کرنے والے تھے، الحمدللہ وہ ایسی چینج ہو گئی کہ وہ جو
مجھے عبرت کا نشان بنانے والے تھے، ان کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں، ہر شیر پر سوا شیر ہے، ایسا ہی ہوتا گیا کہ اگر ایس پی تھا تو اس پہ ڈی آئی جی آ گیا، ڈی آئی جی تھا تو اس پر آئی جی آ گیا، آئی جی تھا تو اس پر اس کا وزیر آ گیا. تو خدا کا فضل و کرم یہ ہوا کہ بھائی اب تو یہ ہو گیا، الیگلی اٹھایا گیا. ٹھیک ہے، میری ڈومین کہاں ہے، مجھے اٹھائے پھر رہے اور لوگ رہے ہیں. اب ایسے ہوتا ہے یہاں پہ کہ بھائی کسی کی کوئی ڈومین ہی نہیں بن رہی، لیکن اس کو اٹھاؤ، کیونکہ کوئی نہیں پوچھ سکتا آپ لوگوں سے. کوئی قانون آئین نہیں ہے اس صوبے میں، کوئی نہیں پوچھے گا کہ یار یہ آپ کی ڈومین نہیں ہے، کیوں ایسا کر رہے ہو. اور اس میں میں کہہ رہا ہوں کوئی معمولی سا بندے ملوث ہوں کہ یار یہ سب انسپیکٹر انوالو ہے یا یہ سپاہی انوالو ہو، نہیں بھائی. یہاں پہ آپ کے 20ویں گریڈ کے ملوث ہوتے ہیں ڈائریکٹلی. جب یہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں پھر ہر ناانصافی کرتے ہیں، ہر ناجائزی کرتے ہیں. پھر میں نے کہا نہیں ہے، پھر یہاں قتل بھی کیے جاتے ہیں، یہاں پہ ہر قسم کا تشدد بھی کیا جاتا ہے. اور میں نے کہا میں ریڈی رہتا ہوں. میں نے اپنے گھر والوں کو سوری ٹو سے ایک موت کے علاوہ ہر دکھ دیا ہوا ہے. اور اگر ان کو مجھ سے وہ کئی ایک چیز چاہتے ہیں، وہی ہے کہ اس فیلڈ کو چھوڑ دو، ہم جو اتنا وہ کریں گے کہ وہ. میں نے کہا نہیں، میں نہ اپنی ذات کے لیے آیا ہوں نہ اپنے گھر کے لیے آیا ہوں، میں معصوم مظلوم لاچار لوگوں کے لیے اس فیلڈ میں آیا ہوں. تو ان کی زندگی، ان کی ریسپیکٹ وہ میری زندگی سے اوپر ہے. مظلوم کی مجھے جو دعا ملتی ہے، وہ جتنی بھی میں تکلیفوں سے گزرتا ہوں وہ پوری ہو جاتی ہے. کوئی کچھ نہیں رہتا. مجھے جتنی اذیت دیں گے، میں نے کہا میری جو آئیڈیالوجی میری اب نہیں چینج ہوگی. اب یا تو یہ آپ کام ٹھیک کرو تاکہ میں کہوں اب یہ ٹھیک ہو گیا، کہ اگر آپ کہتے ہو اس سسٹم کے اندر میں آپ لوگوں کے بارے میں اچھی رائے بناؤں، تو نہیں بھائی، میں کیسے بنا سکتا ہوں. آپ کا ایکشن اور آپ کے الفاظ میں تضاد ہو سکتا ہے، میرا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کا ایکشن بھی دیکھوں اور پھر آپ کے الفاظ دیکھ کر میں آپ پہ ٹرسٹ کروں، آپ پہ بلیو کروں. سوری ٹو سے آئی کانٹ ڈو دیٹ. اور یہی میرا گناہ تھا، یہی ان کو تکلیف تھی. پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں سے مجھے اب جب ان کو پتہ چل گیا کہ ادھر ادھر سے آ گئی آوازیں اٹھنا، سوشل میڈیا کا بڑا کردار رہا، باقی دوستوں ساتھیوں، اور اسی طرح ہر ادارے میں اچھے لوگ جو تھے انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. میں کہتا ہوں ان کی تعداد وہ کہ بہت کم ہے، لیکن جب آپ حق سچ پر ہوتے ہو نا، آپ کروڑ میں سے ایک بھی ہو نا، تو آپ کی ویلیو ہے، آپ کی قدر ہے، کچھ اچھا کر سکتے ہو، آپ نایاب ہوتے ہو. تو جہاں جس ادارے میں کوئی اچھا تھا، جو مجھے دیکھتا تھا، سنتا تھا، مجھ پہ انہوں نے انویسٹیگیشن کی ہوئی تھی، اس نے اپنا کردار ادا کیا، اور ان کی ہی وجہ سے میں بازیاب ہوا. اس میں بہت ساری دعائیں شامل ہیں، اس میں ان لوگوں کا بہت زیادہ میں شکر گزار ہوں. بہت سارے ان نون ہیں، بہت سارے نون ہیں جن کو میں نہیں جانتا، ان کا بھی شکریہ. جن کو جانتا ہوں ان کا بھی شکریہ. لیکن یہ چیز میں پھر کہتا ہوں کہ مجھے نہ گرفتاری کا ڈر ہے، نہ مر جانے کا ڈر ہے. آج کل تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اٹھایا، آگے وہ آ گئے، مبینہ حملے میں مار دیا گیا. میں نے کہا یہ ہو سکتا ہے، مجھ سے اچھے صحافی آئے، دنیا سے چلے گئے، مجھ سے اچھے بعد والے بھی آئیں گے. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم ود ان دا پیرامیٹر آف کانسٹیٹیوشن کام کریں. آج خدا نے جس طرح مجھے سرخرو کیا، نکالا، میں آج سب کی ایسی بینڈ بجا سکتا تھا، بہت نام لے کے ان کی. لیکن نہیں، یہ فرق ہے، میں نے صحافی رہنا ہے. میری ان سے کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے، میری ان سے ذاتی دشمنی نہیں ہے. ہمارا کیا ہے، ہماری وہی بات ہے کہ یار آپ ٹھیک کام کرو. آپ نے ہم سارے ساتھ جتنا بھی ظلم زیادتی کی ہوئے، ہم آپ کے کو اپریشیٹ کریں گے. آپ کام بھی ٹھیک نہ کرو اور ہم آواز اٹھائیں، آپ ہمیں عبرت کا نشان بھی بنوائیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا. وہاں سے پھر این سی سی آئی و ایف آئی اے کو بک کیا جاتا ہے اپروچ. اس میں سارے ادارے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک میں بک کیا ہوں، لیکن لوپ میں لیا گیا تھا سب کو لوپ میں لے کے یہ کاروائی ہوئی. پھر جب میں نے کہا چیزیں آ گئیں، اب کسی پہ تو ڈالنا تھا کہ یار کیس کیا بنتا ہے، تو این سی سی آئی کے حوالے کیا گیا. این سی سی آئی ٹیم آئی، مجھے گرفتار کیا، ہتھکڑیاں لگائیں، لے گئے. تو وہاں پہ بھی میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ سر میرا کوئی قصور نہیں ہے،
جو بنتا ہے آپ لوگوں کی یہ ڈومین ہے، میرا NCCI میں بن رہا ہے، مجھے ڈائریکٹ NCCI نوٹس کرتی، پہلے بھی کیس چل رہے ہیں ہم کرتے، یہ کیا ہے کہ مجھے لاپتہ کیا جا رہا ہے، میری آنکھوں پہ کالی پٹیاں باندھی جا رہی ہیں، اور یہاں تک کہ یار میری فیملی، میرے بھائی کو کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے، یہ دہشت گردی ہم ایسے ہی تو پروان چڑھاتے ہیں، میرا گناہ ہے، مجھے گناہ کے مطابق سزا دو، میری فیملی کا کیا ہے، کیپٹل پنشمنٹ کا آج تک یہ اصول چل رہا ہے، کوئی احساس نہیں ہے۔ کل یہاں پہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے، اگلا جائے اس کا بھائی مار دے، یہ ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے کہ کسی اس کی سزا اس کے کسی اس کو ملے، لیکن اگر سسٹم یہ فیصلہ کیا تو یہ بہت برا فیصلہ ہے۔ تکلیف وقتی ضرور ہوتی ہے لیکن ایڈیالوجی نہیں چینج ہو سکتی۔ ہم نہ کل کسی کے خلاف تھے نہ آج کسی کے خلاف ہیں، ہم جو بات کرتے رہے تھے ابھی اور کھل کے کریں گے انشاءاللہ۔ ہم ہر معصوم مظلوم کی آواز بنے، پہلے بھی بنے، ابھی بنیں گے۔ یہ بھول ہے، وقتی طور پہ تکلیف بھی ہوتی ہے، درد بھی ہوتا ہے، جذباتی بھی ہو جاتا ہے انسان، اس لیے کہ یار میں حق پہ ہوں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میرا ضمیر مطمئن ہے، تو کیوں میرے ساتھ ہو رہا ہے؟ تو جتنا بھی زندگی ہوگی اس میں انشاءاللہ ہم کھل کر بات کریں گے، ہر معصوم اور مظلوم کا ساتھی بنیں گے، اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں جس بھی ادارے میں ہیں، جن کو مجھ سے تکلیف ہے، میرے کام سے تکلیف ہے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھو کہ میں نے کبھی کسی کی سائیڈ لی ہو نہیں، جس کا جو ہے میری سوچ کے مطابق میں اس پر آواز اٹھاتا ہوں، میری کسی سے نہیں دشمنی۔ پہلے میں بات کرتا تو کچھ اور ہوتے تھے، وہ اپوزیشنوں پر تھے، آج لوگ یہ ہیں، کل ان کی جگہ اور آ جائیں گے، لیکن میں یہ کہتا ہوں دیکھو یار کتنا وہ ہو رہا ہے، ان لوگوں کی بھوک نہیں ختم ہو رہی ہے، یہ لوگ کچھ تو احساس کریں۔ کرپشن ہوتی بھی ہے 5%، 10%، 20%، زیادہ ہو گیا 30%، 70 روپے تو لگاؤ۔ ابھی یہ کیا ہے، 1 کروڑ کے پیچھے آپ کا 30 لاکھ بھی نہ لگے، وہ بھی کرپشن کی نظر ہو جائے، سسٹم کیسے ٹھیک ہوگا؟ پھر ہم کیسے کہیں کہ ہمارا نوجوان دوسری سائڈ پہ نکل رہا ہے؟ تو بھائی کچھ تو اس سسٹم پہ وہ ہو کہ جو ناجائز کرے اس کے خلاف کوئی ایکشن ہو، نہ کہ جو رپورٹ کرے اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ باقی جو مجھے اٹھوانے والے تھے وہ پہلے کیا کہتے تھے، ابھی کیا کہتے ہیں، ابھی تازہ منقولات کے مطابق تو یہاں تک کہا گیا کہ ہم نے اپنا مقصد اچیو کر لیا ہے، ہم تو یہی چاہ رہے تھے کہ ہم معلوم کریں کون ہے پیچھے، کون ہے پیچھے۔ اب پتہ چل گیا کون ہے پیچھے، میرے پیچھے وہی ذات ہے۔ آپ لوگوں نے ہر کوشش کی، ابھی تو میری معلومات کے مطابق FIA میں چن چن کے ابھی ان کی کوشش ہے، پہلے کوئی کا دکا گریسفل جو رہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں، یہ ظلم زیادتی نہیں کرتے ہیں، ان کو ہٹاؤ۔ یہ جب فلم ادارے میں ہمارا یہ چہیتا بیٹھا ہوا ہے نا، اس کو ڈائریکٹر لے جاؤ، اس کو ایڈیشنل ڈائریکٹر لے جاؤ، کیونکہ یہ اس کو جو کہیں گے یہ کرے گا۔ میں نے کہا نہیں، یہاں ظلم زیادتی برہنہ کر کے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، پرائیویٹ پارٹس کے تھرو تشدد کیا جاتا ہے، عزت نفس مجروح کی جاتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو وہ ہر افسر تو نہیں کرتا، وہ بہت سارے میرٹ پہ کرتے ہیں، ڈرتے ہیں بہت سارے اس سسٹم میں نے کہا نہیں، وہ اچھے لوگ بھی اس میں تھے، کچھ نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، بد تہذیبی کی، میں نے کہا میں آپ لوگوں کی کسٹڈی میں ہوں، آپ کچھ بھی کرو، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب آپ بدتمیزی اور بد تہذیبی کر رہے ہو، میں تو نہیں کر سکتا نا، نہ میرے اخلاقیات نہ میری تربیت یہ اجازت دیتی ہے۔ باقی تم میں ضمیر نہیں ہے، تم میں وہ نہیں ہے سچ کو سچ کہنے کی، تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ باقی آپ مجھے مہینہ رکھو، سال رکھو، میرا سٹانس یہی ہے۔ اور میں نے کہا میں آپ سوچ ہے کہ اگر آپ مجھے کچھ کہو گے اور میں وہ نہیں، میں جو بات کرتا ہوں میں وہ اس پہ پہلے بھی قائم تھا، آج بھی قائم۔ اور یوں چند گھنٹوں بعد مجھے جو ہے نا رہا کر دیا گیا، مجھے رہا کر دیا گیا۔ میں نے کہا یہ کوئی بڑی اچیومنٹ نہیں ہے، ہمیں اور اس ہر شخص کی جس کے ساتھ ناجائزی اور ناانصافی ہوتی ہے اس کے لیے آواز بلند کرنی ہوگی۔ میری گزارش ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں اچھے لوگ ہیں، ان لوگوں کو آگے لائے، عہدیدار بنائے۔ یقین جانیے کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی جائے گا اس کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں ہوگی نا، وہ اس ادارے کا وہ کرے گا کہ یار ٹھیک ہے، اگر میرے خلاف کوئی کارروائی بھی ہو رہی ہے میرٹ پہ ہو رہی ہے، ناجائز نہیں ہو رہی، تو تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن جب ناجائز ہوتے ہیں نا تو اس ڈپارٹمنٹ کی عزت بھی ختم ہوتی ہے، ان لوگوں کی وجہ سے لوگ ہی عزت بناتے اور بگاڑتے ہیں۔ ادارہ خود کیا ہے، اس وہ تو نام ہے، اس میں جتنے اچھے لوگ ہوں گے وہ ادارہ اتنا تقریب والا ہوگا، عزت والا ہوگا۔ جس ادارے کی زیادہ قربانیاں ہوتی ہیں ہم اس کی ریسپیکٹ کیوں زیادہ کرتے ہیں، جس ادارے میں زیادہ ناانصافی ہوتی ہے ہم کیوں اس سے نفرت کرتے ہیں؟
تو یہ سوچنا ہوگا. اور میں پھر کہتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے. میں یہی کہہ رہا تھا کہ میرے بذات خود اللہ کے علاوہ کسی کا سہارا بھی نہیں ہے، آسرا بھی نہیں ہے، اور یہ خدا ہے جو مجھے نہیں چھوڑتا کہیں بھی. اس دن میرا اور زیادہ، میں نے کہا نا، کامل یقین ہو گیا کہ کیسے کیسے لوگ آ گئے، انہوں نے کردار ادا کیا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کہ میں جانتا بھی نہیں ہوں، میں ان کو پہچانتا بھی نہیں ہوں. ان لوگوں نے یہاں تک کردار ادا کیا. جب پورا سسٹم آپ کے خلاف ہو جائے، سب کو لوپ میں لیا جائے، اور اس میں آپ ایک معمولی سے آدمی ہوں اور آپ کے پاس حق اور سچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پہ خدا آپ کو سرخرو کر کے نکالے، تو اس سے زیادہ پھر اس خدا کا کیا ہم شکریہ ادا کریں. تو اس لیے زندگی میں زیادتی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، بہتان تراشی نہیں کرنی. میرٹ مظلوم کا ساتھ دینا ہے تو خدا آپ کا ساتھ دے گا. مظلوم کے خلاف چلو گے تو خدا شرمائے گا. میرے کیس میں بھی یہی ہوا کہ جنہوں نے مجھ پر ظلم کرنے کی ہر ادارے کو لوپ میں لیا ہوا تھا، خدا نے ان کو شرمایا اور خدا نے مجھے عزت کے ذریعے بحال کروایا. تو یہ سبق ہے. یہ چیزیں نہ پہلی ہیں. میں پھر کہتا ہوں کہ اللہ کرے آخری ہوں پورے ملک میں، لیکن یہ ہے کہ ہم نے رہتے ہوئے، اسی سسٹم میں رہتے ہوئے، ہم نے جھکنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، اور اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اپنی جنگ جاری رکھنی ہے. انشاءاللہ آپ ہمیں نہیں دیکھیں گے کہ ہم کوئی ڈر گئے ہیں یا گھبرا گئے ہیں یا ہم نے کوئی کمٹمنٹیں کی ہوئی ہیں. انشاءاللہ ہم کھل پر کر بات کریں گے، ہر مظلوم کے ساتھی ہوں گے اور ہر ظالم کے خلاف ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.